ایزل راجپوت بنت بلال راجپوت، آپ کا نکاح ہمدان شاہ بلد مکرم شاہ سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایزل کی آنکھوں سے بے شمار آنسو بہے تھے۔ ٹھیک 1 سال پہلے ہی وہ یہ الفاظ سن چکی تھی، بس فرق اتنا تھا تب اس نکاح نامے پر دلہے کا نام اور تھا۔ وہ شخص آج من و مٹی تلے دفن ہو چکا تھا، جہاں تک رسائی ناممکن تھی۔ ایزل بیٹا، مولوی صاحب کا جواب دو۔ عرفہ ہاشمی نے بیٹے کا کندھا تھپتھپایا۔ جی قبول ہے۔ اور پھر وہ دل پر پتھر رکھے اپنی نظروں میں اپنے آپ کو بے مول کر کے گھونگھٹ نکالے ہوئے اس وقت خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ عدنان کی زندگی اللہ نے بہت کم لکھی تھی۔ اس کے ساتھ صرف 6 ماہ رہی تھی اور یہ 6 ماہ اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ ایزل ہاشمی خاندان کی سب سے خوبصورت کم سن لڑکی تھی، شوخ و چنچل، ہنسنے ہنسانے والی۔ 5 سال کی تھی جب باپ کی کار حادثے میں ڈیتھ ہو گئی اور عرفہ بیگم اپنی بیٹی کو لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ ان کے بھائی مکرم شاہ کے 2 بیٹے تھے، عدنان 14 سال کا اور ہمدان 13 سال کا۔ ایک ہی حویلی میں ان بچوں نے ایک ساتھ پرورش پائی۔ عدنان نے اپنے بابا کا بزنس جوائن کیا تو ہمدان کو آرمی میں جانے کا جنون سوار ہوا۔ وہ گھر سے دور اپنی ٹریننگ پہ چلا گیا۔ ایزل اور عدنان کے بیچ گہری دوستی پنپنے لگی اور پھر گھر والوں نے ان دونوں کی منگنی کر دی۔ ہمدان جب اپنی ٹریننگ مکمل کر کے لوٹا تو یہ خوشخبری سننے کو ملی کہ وہ بھائی کی خوشی میں بہت خوش ہوا۔ ساری شادی کا انتظام بھی خود کیا، بھائی کے سر پر سہرا بھی سجایا اور نوٹ بھی نچھاور کیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ 6 ماہ بعد وہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے دفنا بھی رہا ہوگا۔ وہ لمحہ جب ان کی شادی ہوئی، شاہ حویلی میں خوشیوں کا سما تھا۔ عدنان بہت پولائٹ اور کیئرنگ بندہ تھا۔ اس کا ایزل کو ٹریٹ کرنے کا انداز بھی بہت نرم تھا۔ اسے ہمیشہ بچوں کی طرح ٹریٹ کیا کرتا تھا۔ شادی کی پہلی رات بھی اسے نرم و ملائم پھولوں کی طرح چھپا۔ ایزل ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اس کی میٹھی آواز سنتی وہ سر جھکائے شرما گئی تھی۔ عدنان نے بہت پیار اور محبت سے اسے اپنا بنایا تھا۔ ایزل شاہ کو اپنا آپ دنیا کی خوش نصیب لڑکیوں میں محسوس ہوا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اسے عدنان جیسا احساس کرنے والا شوہر ملا، پر یہ خوشی صرف 6 ماہ پر محیط تھی۔ سب ہال میں موجود تھے جبکہ وہ ماضی میں ہوتی جا رہی تھی۔ ایزل بیٹا، جو ہمدان کہہ رہا نا اسے بنا دو۔ عرفہ بیگم نے ہمدان کی سائڈ لی۔ ابھی عدنان سے اس کی شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا کہ ہمدان اسے بریانی کی فرمائش کر رہا تھا۔ عدنان کو بھی اپنا بھائی بہت عزیز تھا، اس لیے اس کی ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھنا فرض سمجھتا تھا۔ سب کا لاڈلا وہ ایزل کا اکلوتا دیور تھا۔ ایزل کو شروع سے اسے ایک عجیب سی جھجک ہوتی تھی۔ وہ رشتے میں چھوٹا تھا لیکن عمر میں بڑا تھا۔ ایزل کو زیادہ تنگ بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کی جھجک کو سمجھتا، اسے بھابھیوں والا تعلق کم ہی رکھ رہا تھا، پر آج اس کی شرارت کی رگ بھڑکی تھی اور بریانی کی فرمائش کر ڈالی۔ وہ بیچاری اٹھتی، نیٹ سے بریانی کی ریسپی دیکھتی، بنانے لگی۔ عرفہ بیگم نے بھی اس کی اچھی خاصی مدد کی تھی، جبکہ اس کی ممانی کو کچھ دن سے ایک گھٹنے کا درد ہو رہا تھا، اس لیے وہ ان دنوں زیادہ تر کمرے میں ہی رہا کرتی تھی۔ سبھی ان سے محبت اور عزت کرتے تھے، خاص کر ان کے شوہر مکرم شاہ۔ عاشق تھے اپنی بیگم کے، جہاں وہ ہوتی وہیں ان کے ساتھ ساتھ ہوتے، ایک پل کے لیے بھی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑتے۔ ان کی شادی کم سنی میں مکرم شاہ سے ہو گئی تھی۔ وہ مکرم شاہ سے 14 سال چھوٹی تھی۔ ان کی دیوانگی اور عاشقی پر عدنان نے تو کبھی نہ کچھ کہا۔ وہ بس مسکرا کر رہ جاتا تھا، جبکہ ہمدان شاہ پہنچی ہوئی شہ تھا۔ وہ 4 بندوں کا بھی لحاظ کیے بنا ماں باپ کو ایسی ایسی باتیں کرتا کہ مکرم شاہ اپنا منہ چھپاتے رہ جاتے۔ عدنان شاہ جتنا شرم و لحاظ والا تھا، ہمدان شاہ اتنا ہی بے شرم اور بد لحاظ تھا، اور یہ بات سبھی جانتے تھے۔ اسی وجہ سے ایزل ہاشمی سے تھوڑا دور ہی رہتی۔ اس کی معنی خیز باتوں سے اس کے ماں باپ نہیں بخشے جاتے تھے، تو وہ کس کھیت کی مولی تھی۔ شکر بریانی اچھی بن گئی۔ اب یہ نواب صاحب کو پسند آ جائے۔ وہ گہرا سانس بھرتے اونچی آواز میں بڑبڑائی۔ ڈونٹ وری، جتنی محنت سے آپ نے بنائے نا اچھی ہوگی، اور بہت اچھی ہوئی تو انعام بھی مل سکتا ہے۔ ہمدان کے اچانک آمد پر وہ بری طرح چونکتے ہوئے اچھلی۔ آپ کب آئے؟ وہ سر پر اچھے سے دوپٹہ اوڑھے ایک نظر اسے دیکھتی فوراً رخ پھیر گئی۔ کہنے کو وہ عدنان شاہ سے 1 سال چھوٹا تھا، لیکن اس نے اپنی باڈی ہی اتنی بنائی تھی کہ عدنان شاہ اسے 2 سال چھوٹا نظر آتا تھا۔ وہ تھوڑا فاصلے پر کھڑا ہوتا، اب بریانی کو دم سے ہٹا کر اس کی خوشبو سونگھتا مسکرایا۔
بھابھی خوشبو تو اچھی ہے، ٹیسٹ بھی یقیناً اچھا ہوگا، اس لیے یہ رہا آپ کا انعام۔ اس نے اپنا والیٹ ایزل کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ اپنی مرضی سے جتنی چاہے رکھ لیں، اس نے متانت سے کہا۔ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ ایزل نے گھبرا کر رخ پھیرا۔ بھابھی رکھنے ہوں گے، میری خاطر آپ نے اتنی گرمی میں کھڑے ہو کر بریانی بنائی، اچھا پلیٹ میں ڈالیں، چکھوں تو صحیح۔ وہ پرجوش انداز سے بولا تو ایزل کے چہرے پر بھی مسکان ابھری۔ بریانی اسے پیش تو کی، ایک سپون لیتا وہ ماتھے پر کچھ بر ڈال گیا۔ پہلی بار ایزل اسے یوں گھور کر دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے گا۔ کیا وہ اچھی نہیں لگی؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ اچھی؟ بہت اچھی ہے، آپ تو چھپی رستم نکلی۔ بہت اچھی کوک ہیں بھیا آپ تو۔ بھائی کی تو موچے لگے۔ اس کی بات پر ایزل نے جھیم کر اپنی شرمندگی ظاہر کی۔ اب ان کی شادی کو 15 دن ہوئے تھے کہ اس کی ممانی منزہ بیگم نے ہمدان کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی رانیہ سے طے کر دیا۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھی اور اس کے واپس جانے سے پہلے دونوں کی سادگی سے منگنی کر دی گئی۔ ہمدان کے دل میں کوئی لڑکی تھی نہیں، اس لیے ماں کی پسند کو اوکے کر دیا، پر یہاں سے جا کر بھی اس نے رانی سے کبھی کوئی رابطہ نہ رکھا۔ اس کے خیال میں منگنی ایک پائیدار رشتہ نہیں تھا، اس لیے وہ کبھی رانیہ سے فرینک نہ ہوا، جبکہ رانیہ اسے دل ہی دل میں چاہنے لگی تھی۔ ہنی مون سے واپسی پر ایزل بہت خوش تھے۔ عدنان کی سنگت پا کر وہ خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کرتی تھی۔ رات کے خلوت کے لمحات میں بھی وہ ایک حد رکھتا تھا۔ جب بھی ایزل کے قریب جاتا اس کی کم سنی کا لحاظ رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت پیار سے اسے ٹریٹ کرتا تھا، اور اس کے باوجود اسے عدنان کو سہنا دو بڑھ ہو جاتا تھا، اس لیے وہ بہت کم اس کے نزدیک گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایزل کے دل میں بہت اونچے مقام پہ آ گیا تھا۔ وہ روایتی شوہروں جیسا تھا ہی نہیں، 6 ماہ میں 6 دفعہ بھی وہ اس کے پاس نہیں آیا تھا، بلکہ اپنے جوان جذبات کو کنٹرول کر لیا کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن ایزل کی زندگی الٹ گئی۔ عدنان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس اچانک حادثے نے سب کو ایسا دھچکا لگایا کہ آج تو کوئی سنبھل نہیں پایا تھا۔ ایزل کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ بھائی کے اچانک ڈیتھ کا سن کر ہمدان فوراً اپنے شہر واپس آیا تھا۔ اس کی ماما بہت بری طرح ٹوٹی تھی۔ عدنان کے جانے پر پورا گھر ہی بکھر گیا تھا، اور جب ایک ہفتے بعد وہ واپس اپنی ڈیوٹی پر جانے کا بتا رہا تھا تو اس کی ماں منزہ بیگم نے روتے ہوئے اسے روکا۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ایزل کی عدت کے دوران ہمدان وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ نامحرم تھے اور ایسے میں اس کے لیے زیادہ مشکلیں کھڑی ہو جاتی۔ وہ ماں سے وعدہ کرتا ٹھیک 5 ماہ بعد واپس لوٹا تھا، اور گھر میں اچانک سی ہو رہی افراتفری پہ حیران ہوا تھا۔ اس کی پھپھو رو رہی تھی۔ ہمدان نے ساری سچویشن سمجھنے کی کوشش کی تو عرفہ ہاشمی نے روتے ہوئے ہمدان کو سب بتا دیا۔ ان کے شوہر کے بھائی کو اچانک سے اپنی بھتیجی کی فکر ستانے لگی، اور وہ یہاں آ کر زبردستی اپنے بیٹے بہزاد کے ساتھ ایزل کا رشتہ طے کر کے، اور آج وہ بارات لے کر آ رہے تھے۔ ان کی بات سنتا ہمدان سختی سے اپنے لب بھینچ گیا۔ دماغ تو نہیں خراب ان کا؟ کس حق کی بات کر رہے ہیں وہ؟ ہمدان غصہ ضبط نہ کر پایا۔ بیٹا وہ بہت ظالم لوگ ہے، اگر ان کی بات نہ سنی تو نہ مانی گئی تو وہ میری بیٹی کو نقصان۔ ایسے کیسے پھوپھو؟ کسی کی جرت نہیں کہ میرے ہوتے وہ ایزل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ یہ الفاظ اس نے ایزل کو مرحوم بھائی کی بیوہ سمجھ کر کہے تھے۔ یہاں جنون میں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی اس بات پر مکرم شاہ کے دماغ میں یہ بات ضرور آئی کہ وہ ایزل کی حفاظت کی خاطر اس کا نکاح ہمدان سے کر سکتے ہیں۔ ہمدان؟ اسے بھی لے کہ وہ بارات لے کر آئی اور زبردستی ایزل کو تم ایزل سے نکاح کر لو۔ مکرم شاہ کی بات پر ہمدان ایک پل کو سکتے میں آ گیا۔ بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میرے بھائی کی بیوہ ہے، اور آپ؟ ہمدان کس نے کہا ہے کہ بھائی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ ایزل معصوم تو بھی صرف 19 سال کی ہے، اور وہ لوگ بہت ظالم، پھولوں سے بھی نازک ہے میری معصوم ایزل۔ پھولوں کی طرح پال کر اسے ان ظالموں کے حوالے کیسے کر دوں؟ اب یہی ایک طریقہ ہے، ایزل پر سے ان کا ہر حق ختم ہو جائے گا، جو برسوں بعد نہ جانے کیوں جاگ گیا۔ آپ کیا چاہتی ہیں پھپھو؟ باپ کی ساری بات تحمل سے سنتا وہ پھپھو کی جانب بڑھا۔ میری ایزل کو میں ان ظالموں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولے۔ اور اسے ایک پل میں ہمدان شاہ نے ایزل راجپوت کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ ایزل کو نکاح سے 5 منٹ پہلے اس کی مما نے بتا دیا کہ اس کا نکاح بہزاد سے نہیں ہمدان سے ہوگا، اور یہی اس کی ماں کا فیصلہ ہے۔ وہ تو جیسے کٹ پتلی بن گئی تھی، جو جیسے چاہ رہا تھا اسے گھما رہا تھا۔ اس نے شدت سے عدنان کو یاد کیا، لیکن نکاح سے پہلے نکاح کے پیپرز پر سائن کرتی اس نے عدنان کو
دل کے ایک نہا کونے میں دفن کر دیا، کیونکہ اب یہ گناہ تھا۔ نکاح کرنے کے بعد سوچوں پر بھی نامحرم کا قبضہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ آنسو بہاتی اپنے اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف کاملہ بیگم عرفہ بیگم کی بہن کے گھر تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ وہ تو آفس سے باہر ہو گئی، شوہر اور بیٹی کو لے کر فوراً شاہ ہاؤس پہنچی، جہاں پہلے سے ہی دھمال مچا ہوا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بھتیجے کا نکاح بنا میری اجازت کے کسی اور سے کرنے کی؟ فرمان راجپوت اونچی آواز میں چلائے۔ وہ چند افراد پر مشتمل بارات لے کر آئے تھے، لیکن آگے بسات الٹی دیکھ وہ بری طرح طیش میں آئے تھے۔ نکاح تو ہو چکا ہے بزرگوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب آپ یہاں سے عزت کے ساتھ چلے جائیں۔ ہمدان نے سخت برفیلے لہجے میں ان کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے ہوتے کہا۔ شور سن کر ایزل بھی گھبرائے کمرے کی دہلیز تک پہنچی۔ آگے جانے کی اس میں ہمت نہ ہوئی۔ ناممکن، یہ دھوکہ ہے۔ میری بھتیجی کے ساتھ زبردستی کی ہے آپ لوگوں نے۔ میری بھتیجی کو باہر لاؤ، میں خود اس سے بات کروں گا، اور اگر نہ مانے تو میں پولیس لے کر آؤں گا۔ اب کی بار وہ دھمکی دیتے ہوئے بولے تو ہمدان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ شوق بھی پورا کر لی، لیکن 2 منٹ سے پہلے اس گھر کی دہلیز سے باہر ہوں۔ ایزل، ایزل بیٹا باہر آؤ، تمہارے تایا ابھی زندہ ہیں بیٹا، میرے پاس آؤ۔ ایزل کو سامنے کھڑا دیکھ وہ محبت سے بولے۔ ہمدان نے پلٹ کر ایک نگاہ سے دیکھا۔ ان 5 ماہ میں وہ کتنا بدل گئی تھی، اس کا چہرہ کتنا مرجھایا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پر بھی صرف لپسٹک ہی لگائی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایزل کی روئی آنکھیں بھی اسے ٹکرائی۔ ایک وارننگ تھی اس کی آنکھوں میں کہ ایزل کا دل پسلیوں میں زور سے دھڑکا۔ کب دیکھا تھا ہمدان نے اسے ایسی نظروں سے، جیسے آج دیکھ رہا تھا؟ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی تھی۔ اس کا پیچھے ہٹنا فرمان راجپوت کو مزید تیش دلا گیا۔ وہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں پلٹ سکتے تھے، کیونکہ ان کے بابا سیال راجپوت کی کچھ ماہ پہلے ڈیتھ ہوئی تھی، جس میں انہوں نے وصیت کے مطابق ساری دولت جائیداد اپنے بڑے بیٹے بلال راجپوت کے نام کی تھی، اور وصیت کے مطابق باپ کے بعد ان کی بیٹی ایزل کو سب کچھ ملنا تھا، کیونکہ فرمان راجپوت سیال راجپوت کے سوتیلے بیٹے تھے۔ اب وصیت کو پورا کرنے سے پہلے انہیں ایزل کی اپنے بیٹے سے شادی کروانی تھی، تاکہ بس ساری جائیداد ان کو واپس مل جائے، جس پر وہ اتنے عرصے سے قابض تھے۔ پر یہاں آنے پہ اس کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا تھا۔ بڑے صاحب، فی الحال چلے یہاں سے، کوئی اور حل سوچتے ہیں۔ سامنے کھڑا شخص کوئی عام شخص نہیں، آرمی آفیسر ہے۔ یہ پولیس کی دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والا۔ فرمان راجپوت اپنے خاص آدمی کی بات سنتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری جیت ہوگی، میں واپس آؤں گا۔ وہ دھمکاتے ہوئے وہاں سے تیش کے عالم میں نکلتے چلے گئے۔ پھوپھو کے چہرے پر ایک اطمینان ابھرا تھا۔ تشکر بھری نظروں سے ہمدان کی جانب دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر اپنی پھوپھو کو گلے سے لگایا، اپنے ساتھ ہونے کا مان بخشا۔ پھوپھو، آپ کی آنکھ میں ایک آنسو نہ دیکھو، میرے ہوتے میری فیملی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر تو دیکھے، اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ وہ شیر کی طرح گھراتے ہوئے بولا۔ آج مکرم شاہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ احساس ہمیشہ عدنان شاہ نے بخشا تھا۔ ہمدان تو اپنی ٹریننگ پہ ہی رہتا تھا، لیکن آج پہلی بار ہمدان کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھر آئے، جبکہ سینہ فخر سے بلند ہوا۔ عرفہ بیگم ایزل کو ہمدان کے کمرے میں چھوڑنے آئی تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ کیا ہوا ایزل؟ بچے، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ عرفہ بیگم بیٹی کی حالت دیکھ کر رو دی۔ ان 5-6 ماہ کے عرصہ کے دوران وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اسے دیکھ کر ڈر لگتا تھا کہ وہ خود کو کوئی روگ نہ لگا لے۔ امی، مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، میرا دل اس سب کو قبول نہیں کر پا رہا۔ وہ بلک بلک کر رو دی۔ بیٹا، شیطان سے تو جان چھوٹی، ورنہ وہ لوگ تو مار دیتے، پتہ ہی نہ چلتا۔ شکر ہے اللہ نے عین وقت پر ہمدان کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ وہ روتے ہوئے تشکر سے بولے۔ امی، ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ باہر سے ایک بار پھر شور کی آوازیں آنے لگی۔ وہ دونوں ماں بیٹی حیران ہوئے۔ تم یہیں رکو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ ایزل کو بھی اپنے ساتھ اٹھتا دیکھ اسے ٹوک گئی اور خود اٹھ کر باہر نکلی۔ ایزل سے بھی نہ رہا گیا تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آتے گرل پر ہاتھ رکھے نیچے ہال کا منظر دیکھنے لگی، جہاں کاملہ آنٹی غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ ان کی بیٹی اور شوہر بھی ساتھ تھے۔ دیکھیں آپا، یہ سب نصیبوں کے کھیل ہے، اس لیے کیا نصیبوں کے، خود سب کر کے بات نصیب پر ڈال دو۔ بھلا یہ بھی کیا بات ہوئی؟ میری بیٹی کا حق مارا ہے آپ لوگوں نے۔ اس گھر کی بہو میری رانیوں نے بننا تھا، اور آپ پھر سے اس منحوس کاملہ آپا۔ اچانک سے ان کے الفاظ نے وہاں موجود سب کو بری طرح تیش دلایا، لیکن منزہ بیگم کی اونچی آواز
اور سخت آواز پر سبھی چپ کر رہے۔ خبردار میری ایزل کے لیے کچھ بھی غلط بولا تو میری بیٹی ہے وہ۔ منزہ بیگم کا لہجہ انتہائی مضبوط اور غصیلا تھا، جس پہ کاملہ بیگم اپنا سمو لے کر رہ گئی۔ تم نے زیادتی کیا میری بچی کے ساتھ، اللہ پوچھے گا تم سب کو۔ بولتے ہوئے اب وہ رو رہی تھی، ان کی نگاہوں پر کھڑی ایزل پہ جا ٹھہری۔ آج آپ کو میری بات بری لگی ہے، دیکھنا آپ وقت مجھے سچ ثابت کرے گا۔ پہلے بڑے بیٹے کو کھا گئی، اب چھوٹے سے بیاہ دیا۔ وہ اب بھی باز نہیں آ رہی تھی، اور ہمدان اس وقت لحاظ اور مروت میں چپ یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ رانیہ کو کاملہ بیگم نے آنکھ سے کچھ اشارہ کیا تو وہ ایک دم روتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی، اور وہاں جاتے اس نے لرزتی ہوئی ایزل کو جھنجھوڑ ڈالا۔ کیوں کھا گئی میری خوشیوں کو، ڈائن ہو تم؟ اسے جھنجھوڑتی سیڑھیوں کے پاس لاتی بڑے انداز سے اسے دھکا دے گئی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ ایزل کا پاؤں پھسلا۔ ایزل اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور گھومتے ہوئے سیدھے نیچے گرتی۔ جب ہمدان نے سیڑھیاں پھلانگتے اوپر پہنچتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگایا اور خود سیڑھیوں کی گرل کے ساتھ زور سے جا لگا۔ نیچے موجود سب لوگ منہ کھولے حیرت اور دہلتے دل سے انہیں دیکھنے لگے۔ ایزل ہمدان کے سینے سے لگے لرزتی آنکھیں کھول کر سر اٹھائے اسے دیکھنے لگے، جس کی گرفت اس کی کمر پر تھی، لیکن نظریں سامنے کھڑی لڑکی رانیہ پر تھی، جو اپنا پلان فیل ہوتا دیکھ اب سٹ پٹاتے ہوئے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ بہت افسوس ہوا آپ پر بھی اور آپ کی بیٹی پر بھی۔ شکر ہے وقت رہتے پتہ چل گیا اور میرے نیک بچے کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ اس ویلے کہ آپ کو دھکے دے کر باہر نکلواؤں، یہاں سے چلی جائیں۔ منزہ بیگم نے آنسو ضبط کرتے رخ پھیرے کہا۔ کاملہ بیگم نے رانیہ کو وہاں سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ سیڑھیاں اترتے ڈرتے ہوئے ہمدان اور ایزل کے پاس سے گزرتی سیڑھیوں سے نیچے جا رہی تھی کہ ایزل نے ہمدان سے دور ہونا چاہا، لیکن ہمدان نے اسے مزید کس کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی سب کے سامنے جان لیوا قربت پر ایزل کا پورا جسم لرز اٹھا تھا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہلکی سی مزاحمت بھی کر سکے۔ رانیہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی۔ کاملہ بیگم کے شوہر انہیں زبردستی وہاں سے لے گئے۔ ہمدان نے ایزل کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ بری طرح لڑکھڑا گئے، جس پر ہمدان نے پھر سے اسے تھام لیا۔ ہمدان بیٹا، ایزل کو روم میں لے جاؤ، میں کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں۔ منزہ بیگم نے اپنے آنسو پونچھتے پیار سے بیٹے سے کہا۔ خود چلیں گی یا اٹھا کر لے جاؤں؟ وہ سپاٹ انداز میں بولا تو ایزل کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے اور مضبوط قدم اٹھاتی وہ اوپر کی جانب بڑھی، جبکہ ہمدان اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا اور اس کے پیروں کی لغزش صاف محسوس کر رہا تھا۔ روم میں آتے وہ بستر پر ڈھہ سی گئی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ ہمدان اس کے پیچھے ہی آیا ہے، اور دروازے کو لوک لگاتے جب وہ اس کے پاس آیا تو ایزل کا رنگ فک ہوا۔ اس قدر ڈری ہوئی کیوں ہے، جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے اپنے سے 8 سال چھوٹی اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ پپا نہیں، وہ بمشکل پلکیں اٹھاتی جھپکاتی بولی۔ ہمدان نے آگے بڑھ کر جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتے اس کی جانب بڑھایا، جسے تھامتے دونوں کی انگلیوں کا لمس ایک دوسرے سے ٹکرایا۔ وہ 2 گھونٹ بھر کر چھوڑ گئی اور ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے گھبرائے انداز میں ہمدان کو ایک نظر دیکھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور منزہ بیگم دودھ، جوس، ڈرائی فروٹس ملازمہ کے ساتھ ان کے روم میں لے آئی۔ سب ایک طرف رکھواتے جوس کا گلاس ایزل کے جانب بڑھایا تو اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے تھام لیا۔ ممانی جان میں منحوس نہیں، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، جبکہ ہمدان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پر بازو باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس بچے زیادہ نہ سوچو، لوگوں کا تو کام ہے بولنا، جب ہمیں پتہ ہے ہمارے بچوں کا تو کیوں سنے کسی کی بکواس، اور کوئی ضرورت نہیں ہے فضول باتوں کو سوچنے کی۔ ہمدان بیٹا آپ ہی جوس لے لو۔ وہ پلٹ کر ہمدان سے بولی، ماما انہیں کو دے دے، ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اس کی فزک دیکھتا ماتھے پر بل ڈالے بولتا کبرڈ کی جانب بڑھا۔ ہمدان یہاں ہے۔ منزہ نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ گہرا سانس بھرتا ان کے پاس آ بیٹھا۔ ہمدان ایزل، بچے تم دونوں نے آج اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ لیا ہے، جسے ہم سب کو بہت خوشی ہوئی ہے۔ عدنان کے جانے کے بعد یوں لگتا تھا جیسے سب بکھر گیا ہے، وہ روندے لہجے میں بولی۔ تو عدنان کے ذکر پر بے اختیار ہمدان کی نگاہ ایزل پر اٹھی، جو پلکیں جھکائے بنا کسی کے تاثر کے بیٹھی تھی۔ لیکن ہمدان آپ نے سب سنبھال لیا، اب میں نہیں چاہتی کہ مزید کوئی بکھرے، سمیٹ لینا دونوں ایک دوسرے کو۔ وہ ان دونوں کا ہاتھ تھامے ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیتی محبت سے بولی، امی آپ فکر نہ کریں، میرے ہوتے اب کچھ نہیں بکھرے گا۔ وہ ماں کو اپنے سینے سے لگا گیا
تم دونوں اس گھر کا نور ہو اور دونوں ہی روشن رہنے چاہیے۔ رہیں گے نا روشن؟ وہ بیٹے سے کیا پوچھ رہی تھی حمدان اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ انہیں ایزل کے چہرے پر مسکان چاہیے تھے۔ انشاءاللہ، وہ انہیں تسلی دیتا پھر سے سینے سے لگاتا گہری نظروں سے سامنے چھوئی موئی کو دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس لڑکی کا تو نکاح ہی ہو گیا، اب کیا کریں گے اس جائیداد کا؟ کیسے حاصل کریں گے اب؟ بہزاد نے اپنے باپ فرمان راجپوت کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا، تیسری انگلی سے جا نکلے تو انگلی کو ٹیڑھا کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ جائیداد تو میں کسی صورت بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فرمان راجپوت سوچ میں ڈوبے ہوئے بولے، اور کتنے لوگوں کو ماریں گے آپ اس جائیداد کے لیے؟ ان کے پاس آتے پوچھا، جس پر وہ پلٹ کر زوردار تھپڑ ان کے منہ پر لگا دے۔ اپنی زبان کو لگام دو اور میرے معاملات سے دور ہو، آئندہ میں تمہارے منہ سے اس طرح کی کوئی بکواس نہ سنوں۔ وہ غصے سے اپنی بیوی کو ڈپٹ گئے، جبکہ بہزاد کو باپ کا ماں پر ہاتھ اٹھانا بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ آپ چاہے جو مرضی کر لے فرمان، لیکن حقیقت بدلے گی نہیں۔ دنیاوی دولت، دھن دولت کے لیے آپ انسانیت سے نیچے گر چکے ہیں۔ ان کے تھپڑ کھانے کے باوجود سبین راجپوت اپنی بات کہنے سے باز نہ آئی، جس پہ فرمان راجپوت نے انہیں بالوں سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، میرے معاملے سے دور رہو۔ بابا کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے ماما کو۔ بہزاد نے اپنے باپ کو مسز سبین سے دور کی۔ ماما پلیز اندر رہیں۔ آپ یہاں سے بہت دکھ اور غصے سے ماں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سر جھٹکتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ان کا دل آج بہت بری طرح دکھا تھا۔ ان کے شوہر نے ان کی اولاد کے سامنے ان پر ہاتھ اٹھایا، اور یہ بات نہ کبھی بھولنے والی تھی اور نہ ہی فرمان راجپوت کو معاف کرنے والی۔ خود ہی راجپوت نے اپنے خاص آدمی کو کال ملائی۔ اس بار پھر سے ان کے ارادے بہت خطرناک ہونے والے تھے۔ میں بہزاد راجپوت لب بھینچتا اپنے باپ کی جانب دیکھتا رہ گیا۔ شاور لے کر آیا تو ایزل بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پوزیشن میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا، بھلے جیسے وہ یہاں آئی تھی اور تھوڑی دیر بعد اس نے چلے جانا تھا۔ خاندان کو بھی یہ سب قبول کرنے میں وقت لگ رہا تھا، لیکن وہ ایک پریکٹیکل بندہ تھا، اس کے لیے شاید یہ مشکل نہیں تھا، لیکن ایزل کو یہ سب فیس کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس پر حمدان تھوڑا سا چڑھ گیا۔ اگر نیند آ رہی ہے چینج کرے اور آرام سے سو جائیں۔ اس کے قریب جاتا جھنجھلایا، جس پر وہ سٹپٹا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ اس کا یوں دور جانا حمدان کو سخت تیش دلا گیا۔ اس طرح سے مطلب کہ دور کیوں جا رہی ہے؟ کلائی سے تھامے واپس اپنی جانب کھینچا تو وہ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں ہی کے چہرے ایک انچ کے فاصلے پر تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بالکل خاموش تھے، جبکہ حمدان کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پر پڑتی محسوس کرتی جی جان سے لرز رہی تھی۔ مجھے اس قدر ڈر کیوں رہی ہے؟ جیسے فرسٹ ٹائم کسی مرد کے قریب ہو رہی ہو، وہ دھیمی آواز میں کہتا اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑا گیا۔ جانتی ہوں آپ کے قابل نہیں، یوزڈ ہوں، وہ کرب سے آنکھوں سے خاموش آنسو بہاتے بنا پلک جھپکائے بولی تھی۔ شٹ اپ ایزل، حمدان شاہ، بولو مت، اب بیوی ہو میری، تمہاری زبان پر اگر اب ایسی بکواس آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بات سنتا اپنے اندر جلتا الاؤ محسوس کرنے لگا۔ آپ موقع مت دیجیے گا، وہ پھر اسی انداز میں بولی۔ جائیں جا کر چینج کرے اور سو جائیں، آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ آج رات کے ایک شور کے تقاضے پورے کر سکے۔ اسے چھوڑتا اپنے گیلے بالوں کو سنبھالتا ڈریسنگ کے سامنے چلا گیا، جس پر وہ تلخیاں ہنسی ہنستے اٹھتی۔ آپ ہنسی کیوں؟ وہ انہی قدموں پہ پلٹا تو وہ اپنے قدموں پر تھم سی گئی۔ اس کے قریب چلایا۔ بتائیں ایزل، حمدان شاہ ہنسی کیوں؟ وہ اپنی بات پر زور دیتا بولا۔ سچ بولا تو آپ کو پھر برا لگے گا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ تھوک نکلتے اپنا حلق تر کرتے بولی۔ نہیں کرتا غصہ، بتائیں۔ وہ سینے پر بازو باندھے پوچھنے لگا۔ آپ مجھ سے یہ سب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ میرے قریب آنا نہیں چاہتے؟ میں جانتی ہوں، ہر مرد کو مکمل لڑکی چاہیے ہوتی ہے، اس کا دل بھی اور اس کا جسم بھی، اور مجھے لے کر تو آپ کو بہت ڈاؤٹس ہیں، نہ میرے دل کو لے کر مطمئن ہے نہ میرے جسم کو۔ وہ گہرا سانس بھرتی، پلکیں اٹھاتی جھکاتی اسے دیکھتی بولتی چلی گئی۔ اس کی بات بہت تحمل سے سنتے وہ اسے کچھ پل دیکھتا رہ گیا، اور پھر اگلے ہی لمحے اسے بستر پر دھکا دیا۔ وہ سیدھا چت بستر پر جا گری اور حمدان کے ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹن میں الجھے، جبکہ ایک بار بھی پلک نہیں جھپکی تھی۔ اپنی شرٹ کو کھولتا وہ اپنا ورہنہ سینہ سامنے کرتے ایزل کے 14 طبق روشن کر گیا۔ اسے یقین ہے حمدان ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اپنی ہتھیلیوں کے بل پر وہ اس کے قریب ہوتا، گھٹنے بستر پر رکھتا، اس کے قریب تر ہوتا گیا۔
وہ اپنا سر نیچے گرا کے اور بے اختیار ہاتھ اس کے برہنہ سینے پر رکھے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن وہ تو ٹچ سے مس نہ ہوا۔ ہیوی باڈی بلڈر وجود کو دیکھتے اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ہمدان نہیں، وہ گھبرا کر اس کا نام پکارتی سہمی تھی۔ کیا ہوا؟ اب اتنا ڈر کیوں؟ یہی چاہتی تھی نا آپ کہ میں آپ کے قریب آؤں۔ میں تو خواہ آپ کو وقت دے رہا تھا کہ سنبھل جائیں، اس رشتے کو سمجھ لیں، پھر ہی ہم اپنی ازدواجی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا آپ کو کافی جلدی ہے۔ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا اس کی سانسوں کو گہرا کر گیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، آپ پلیز دور۔ وہ گھبرا کر منمنائی، لیکن ہمدان اچانک سے اس کی گردن پر جھک تھا، اس کے جسم کی مہک کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ ایسا پہلے کبھی بھی ایزل کو لے کر محسوس نہیں ہوا تھا جیسا آج وہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کی گردن کے پاس گہرا سانس بھرتا وہ وہاں اپنے دہکتے لب رکھا، جس پر اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ ہمدان، اس کا سلگتا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں مینچ کے آنکھیں کھولے ایزل اور مجھے دیکھے، وہ گمگیر لہجے میں کہتا اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا بگڑا تھا۔ ایزل نے جڑ سے آنکھیں کھول دی، وہ اس کا دوپٹہ اتارتا دور اچھال گیا۔ اس کے سکس پیکس اور بائی پیپس دیکھتی وہ تو اپنا سانس ہی روکی۔ عدنان بھی جس آمد میں مضبوط اور خوبصورت تھا، لیکن ہمدان کی باڈی کی شیپ پروفیشنل باڈی بلڈر جیسی تھی۔ چھو لوں؟ وہ خماری میں بولتا اس کی نظروں کا ارتکاز اپنے جسم پر محسوس کرتا دھیرے سے بولا، تو وہ سر نفی میں ہلاتی جھجری لے کے، جبکہ ہمدان اس کا ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھ میں لیے اپنے ایپس پہ رکھا، اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہمدان کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔ اس کے اندر جمع جذبات نے انگڑائی لی۔ ہمدان پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روتی آواز میں بولی۔ ایک وقت تھا کہ عدنان نے اپنی سواگرات پر اس سے پوچھا تھا کہ ڈر تو نہیں لگ رہا، اور آج وہ ہمدان کے انداز دیکھتی فٹ سے بولی تھی، ڈرنا بھی چاہیے۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا اس کے گال پر اپنے لب رکھتا اسے ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس پر نہیں رکا، اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے اوپر کر گیا، اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے سے میس کرتا وہ اس کے لال رنگ کے فراک کی زپ کو نیچے سرکانے لگا، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لائٹ آف کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کے کندھوں سے فراک سرکاتے وہ اس کی بیوٹی بون پر لب رکھتا اسے آنکھیں میچنے پہ مجبور کر گیا۔ ایسل، ڈونٹ کلوز یور آئیز، میں نہیں چاہتا کہ آپ آنکھیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند کریں۔ ہر لمحے کو آپ میرے ساتھ محسوس کریں گی، میرا چہرہ دیکھ کر میری غربت کے ان لمحات کو دل سے محسوس کریں۔ آپ کے دل و دماغ میں، آپ کی نظروں میں صرف ہمدان مکرم شاہ ہونا چاہیے۔ وہ جنونی انداز میں کہتا اس کی دھڑکنوں پہ اپنے لبوں سے خراج پیش کرتا اس کی سسکیاں نکلوا گیا۔ اس کا ہر لمس جان لیوا تھا۔ پلیز ہمدان، لائٹس۔ اسے مزید بے باکی پہ اترتا دیکھ وہ روندے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی، نو وے جانم، آئی وانٹ ٹو سی یو فرام ہیڈ ٹو ٹو۔ وہ اس کو مکمل ہر پردے سے آزادی دیتا اس کو سر سے پیر تک خماری میں دیکھتا بولا۔ اس پہ ایزل نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے خود کو چھپانا چاہا، جبکہ ہمدان نے اس کے ہاتھوں کی پشت پر اپنے دہکتے لب کا لمس رکھا تو وہ لرز اٹھے۔ دھیرے سے آگے ہوتے ہمدان نے بڑی لائٹ آف کر دی اور سائڈ لیمپ آن کرتے وہ اس پر سایہ فگن ہوا۔ ایزل، اگر اپنی آنکھیں بند کی تو میں لائٹ آن کر دوں گا۔ اسے دوبارہ آنکھیں نیچے دیکھتا ہوا دھیرے سے اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا، تو ایزل نے جڑ سے اپنی آنکھیں کھول دی، اس کے لبوں کو دھیرے سے اپنی گرفت میں لیتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیا۔ ایزل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنتا، اس کے گالوں پر لمس بکھیرتا اس کی گردن پر آتا اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ ڈونٹ بی پنک، اسے اپنی شدتوں پر روتے بھلکتے دیکھ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا تو وہ اس کے کندھوں میں ناخن ثبت کر گئے۔ اس باڈی بلڈر وجود کو خود پر سہنا اتنا آسان نہ تھا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے قربت میں کچھ پل کے لیے صحیح سب کچھ بھلا دیا۔ اپنی گردن پہ دہکتا لمس محسوس کرتی ایک بار پھر وہ نیند کی وادیوں میں اترتے اترتے واپس ہوش میں لوٹ آئی۔ کروٹ لیتے وہ ہمدان کو مندی مندی آنکھوں سے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں پھر سے ہلکی ہلکی خماری ابھر رہی تھی۔ نہ جانے کیسی تشنگی تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تقریباً صبح کے 3 سے 4 کا وقت تھا۔ ایزل کے جسم سے جان جیسے نکلے ہوئے تھی۔ وہ اسے ایک رات میں اس قدر اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا جتنی 6 ماہ میں عدنان نے بھی نہیں نچھاور کی تھی۔ اس کی جان ہتھیلی پہ آئی تھی،
جبکہ ایک وہ تھا اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ پلیز ہمدان، میں مر جاؤں گی، وہ دھیرے سے بولی، لیکن لہجے میں آنسوؤں کی رمک تھی۔ آج تک سنا تو نہیں کوئی سہاگ رات مناتے لڑکی مر گئی ہو۔ وہ بے باکی سے کہتا اسے اپنے سینے پہ منتقل کر گیا۔ اسے اپنی شرٹ میں دیکھتا مزید اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ اسے وہ بہت اپنی سی لگی تھی۔ آپ میری جان نکال کر رہیں گے، وہ اپنا سر ذرا سا اوپر کرتے منمنائی۔ ایک رات میں ہی ہار مان گئی، جبکہ یہ سب فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا خمار آلود لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر ایزل کا دل پھر سے دکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ طنز ہی لگا۔ آپ کے بھائی نے ان 6 ماہ میں مجھے اتنی سختی سے نہیں چھوا جس طرح آپ نے ایک رات میں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہمدان نے اس کی کمر کو اپنی ہاتھوں کی مٹھیوں کی سخت گرفت میں لیا کہ وہ تڑپ اٹھے۔ کہاں ہے آپ سے؟ اب آپ کی زبان پر صرف میرا نام ہو۔ آپ سمجھتے نہیں، آپ کا نام ہی لوں گی، لیکن آپ مجھے تانا نہ ماریں۔ وہ سر جھکائے آنسو ضبط کرتے بولی تو وہ نرم پڑا۔ ایم سوری، میری نیت طنز کی نہیں تھی۔ وہ فوراً اپنے لفظوں پر غور کرتا ایکسکیوز کر گیا۔ ایزل نے اپنی گھنی پلکیں اٹھاتے اسے حیرت سے دیکھا، جبکہ وہ اس کے آنسو چنتا اس پر پھر سے چھاتا جا رہا تھا اور وہ ایک بار پھر سے سسکیاں بھر رہی تھی۔ اتنے جنون اور حدت سے وہ اپنی قربتوں سے نواز رہا تھا کہ ایزل کی سانسیں بکھر رہی تھی۔ درد بھری سسکیوں کو سنتے وہ مزید مدہوش ہوتا سب کچھ فراموش کیے اس کو اپنا بناتا چلا گیا۔ ہمدان اور ایزل ناشتے کے لیے نہیں آئے ابھی تک۔ مکرم شاہ کی بات ابھی زبان پر تھی۔ ایزل اور ہمدان سیڑھیاں اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ السلام علیکم، ایک زبان دونوں نے سلام کیا تو سب کے چہروں کو مسکان چھوا۔ وہ دونوں اتنے پیارے لگ رہے تھے تو سب کے چہروں کو مسکان چھوا۔ وہ دونوں اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ منزہ بیگم نے بے اختیار ماشاءاللہ کہا، جبکہ مکرم شاہ نے ان پہ پیسے وارے اور ملازموں کو دیے۔ اللہ ہر بری آفت اور بلا سے دور رکھے ہمارے بچوں کو، عرفہ بیگم نے محبت سے کہا۔ جی آمین۔ ہمدان، میں سوچ رہا ہوں کہ آج رات ولیمے کی تقریب رکھ لیں تاکہ سب خاندان والوں کو پتہ چل جائے کہ ایزل ہمارے خاندان کی ہی بہو بنی ہے، مکرم شاہ نے ہمدان شاہ سے کہا، جو بہت ریلیکس انداز میں ناشتے کی جانب متوجہ تھا۔ جیسا آپ کہیں بابا جان، سب ہو جائے گا۔ ایزی، چائے کا کپ پکڑائیں؟ اچانک سے اس نے ایزل کو مخاطب کیا تو اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو بہت نارمل بہیو کر رہا تھا، جیسے ان دونوں کے بیچ میں بہت گہری دوستی ہو۔ کیا ہوا؟ اس کے مسلسل دیکھنے پر ہمدان نے اسے ٹوکا تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر چائے کا کپ اسے تھمایا۔ تھینک یو۔ اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی، جسے دیکھتے ہوئے ایزل کے ماتھے پر بل ڈالے اور اسے خوفی سے دیکھا۔ کیا بات ہے ایزی بیٹا، آپ چپ چپ ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ منزہ بیگم نے ایزل سے محبت سے پوچھا۔ جی مومانی جان، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز میں تھکن سی محسوس ہوئی، جس پر ہمدان کے چہرے کو ایک بار پھر سے مسکان چھوا۔ کنکھیوں سے اپنی بیوی کو دیکھتے وہ چائے کا کپ لبوں کو لگاتے اسے ایک آنکھ ونک کر گیا۔ ایزل نے اسے ہڑبڑاتے رخ پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تو ہونی تھی اور وہ حشاش پشاش بھی بہت لگ رہا تھا، جس قدر اس نے ایزل کو رات بھر اپنی شدتوں سے ہلکان کیا ہوا تھا۔ وہ تو فریش ہی لگنا تھا۔ ایزل سے پوچھتا کوئی کس قدر تھکا دیا تو اس شخص نے۔ رات کو ولیمے کی تقریب شہر کے بینکویٹ میں رکھی گئی تھی۔ دلہن بنی ایزل اس وقت آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ ہمدان اندر داخل ہوا تو ایک پل کو اسے دیکھتا ٹھٹک گیا۔ اسے دیکھتا وہ مسمرائز ہوا تھا۔ اتنا مکمل اور پاک حسن پہلے تو کبھی دکھائی نہ دیا، یا شاید اب دیکھنے کی نظر بدل گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس اسٹیج پر آیا تو منزہ بیگم نے دونوں کی بلائیں لی، صدقہ دیا کیا۔ دونوں کی جوڑی چاند سورج سی لگ رہی تھی۔ ایک الگ ہی روپ آیا ہے آپ پہ مسز، وہ اس کی طرف جھکتا سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا۔ جواباً بالکل خاموش رہی، جبکہ شرم اور حیا سے اس کی پلکیں جھکی۔ بہت ساری نظروں میں حسد تھا تو کچھ کی نظروں میں رشک تھا، اور نظریں تو انسان کو کھا جاتی ہیں، اور کبھی کبھار انسان ان نظروں کے زد میں پوری طرح آ جاتا ہے۔ اور ایک دم سے تمام لائٹس آف ہوئی تھی اور ایک سپوٹ لائٹ آن ہوتے دلہا دلہن دونوں کو فوکس کیا گیا۔ ہمدان نے ایزل کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے ایک طرف بنے ڈانس فلور کی جانب بڑھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے لگایا۔ وہ سہم سیکھی، ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، چرایا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے۔ ہلکی ہلکی میوزک میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سرکل میں گھوم رہے تھے۔ تیری محبت سے سانسیں میری ذرا رہنا دل کے قریب
होगी। गाने के बोल इन दोनों के दिल की तर्जुमानी कर रहे थे। सभी तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी निगाहें इन दोनों पर ही थी। एक लाल रंग की लाइट को ऐसा ने हमदान के दिल वाली साइड पे मूव होता देख सांस रोका। उसके कदम भी थमे थे। हमदान ने उसके यूं एकदम रुक जाने पर आईब्रोज रेज करते हुए से देखा, जबकि अगले ही पल वो उसे धक्का देती दूर कर गई। वो उसके धक्का देने पर जरा सा लड़खड़ाता पीछे हुआ कि उसी पल एक गोली चलने की आवाज है। हर तरफ कोई सख्ते में आ गया। गोली ने एजल के बाजू को छुआ था। खून की छींटे एकदम से निकली तो हमदान का दिल एकदम को लरसा। वो चीख मारती गहरा सांस भर गई। एजल! हमदान पूरी कुव्वत से चिल्लाया था, जबकि वो उसे देखते आंखें बंद करती लड़खड़ाती गिरने लगी कि हमदान ने आगे बढ़ते उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। उसने एजल के चेहरे को थपथपाते हुए होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बंद होने लगी। मेरे बच्चे, तमाम लाइट्स एकदम से ऑन होगी। मुकर्रम शाह, मुनज़्ज़ा और अरफा बेगम वहां मौजूद थे, लेकिन एजल बेहोश हो गई थी। हमदान ने उसे फौरन अपनी बाहों में उठाते बाहर का रुख किया। कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि बाकी सब बाहर खड़े इंतजार करने लगे। हमदान को ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ से वक्त फिसल रहा है। पहले अदनान शाह ने साथ छोड़ दिया और अब एजल। उसने अपनी आंखें सख्ती से मीच ली। जब तक डॉक्टर्स ने एजल के खतरे से बाहर होने की इत्तला नहीं दी, वो यूं ही बैठा उसके लिए दुआएं मांगता रहा। डॉक्टर, क्या हम एजल से मिल सकते हैं? अरफा बेगम ने रोते हुए पूछा। हम इन्हें वार्ड में शिफ्ट करते हैं तो आप उनसे मिल लीजिएगा। डॉक्टर हिदायत देती हुई जा चुकी थी। सिक्योरिटी इतनी ही सख्त होने के बावजूद कौन हो सकता है जिसने गोली चलाई है? मुकर्रम शाह ने हमदान के पास बैठते हुए पूछा। मैं पता लगा लूंगा बाबा जान। न जाने क्यों मुझे अब ये भी शक हो रहा है कि अदनान भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो गहरी सोच में डूबा हुआ बोला। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो तुम? मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसा है बाबा जान जो छुपा हुआ है, जो हमारे हक में अच्छा नहीं। इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद वहां पर गोली का चलना इस बात की निशानदेही करता है कि हम में से कोई भी महफूज नहीं। शायद तुम ये कह रहे हो बेटा जाने कौन है मेरी औलाद का दुश्मन बन गया। एजल की किसी से क्या दुश्मनी? दुश्मनी तो है बाबा जान। एकदम से हमदान के जहन में कुछ क्लिक हुआ तो मुकर्रम शाह के दिमाग में भी वही बात समाई। मैं सब संभाल लूंगा, आप फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमदान ने अपने बाबा को तसल्ली देते हुए वार्ड की जानिब कदम बढ़ाए, जहाँ एजल को शिफ्ट किया गया था। मुनज़्ज़ा बेगम ने एक बार फिर से उनकी नजर उतारी। इस वक्त सारे एजल के वार्ड में मौजूद थे। एजल सबकी मोहब्बत देखते हुए धीमा सा मुस्कुरा रही थी। काफी हद तक बचत हो गई थी। हमदान अंदर आया तो दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली कि वो एक चेयर पर बैठता उसके करीब हुआ और उसका हाथ थाम लिया। तुम दोनों बातें करो, हम आते हैं। मुनज़्ज़ा बेगम अरफा बेगम के लिए वार्ड से बाहर निकल गई। क्यों किया आपने ऐसा? उसका हाथ थामे उसके हाथ की पुष्ट को सहलाता हुआ पूछ रहा था। मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया। अगर आपको वहां से ना हटाती तो गोली आपके यहाँ पर लगती। एजल ने उसके दिल के मुकाम पर अपना हाथ रखा तो वो हैरत से नजर उठाए उसको देखने लगा। आपके कहने का मतलब है वो गोली मेरे लिए थी? अब की बार हमदान काफी हैरान हुआ। एजल ने इस बात में सर हिलाते हुए इसकी बात की तायद की। कुछ तो बात थी, यानी कोई था जो एजल का नहीं उसका दुश्मन था। वो ये गुत्थी सुलझा नहीं पा रहा था। उसके माथे पर बलों का जाल बना था। सर झटकता वापस उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। दर्द तो नहीं हो रहा? उसके गाल को प्यार से छूते हुए मोहब्बत से पूछने लगा। थोड़ा थोड़ा, वो नम आंखों से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, जब मेरे पास गुर्बत के लम्हात में होगी ना तो हर दर्द भूल जाओगी। सिर्फ मेरा दिया मीठा दर्द याद रहेगा। उठकर उसके करीब होता, धीरे से उसके कान में सरगोशी करते उसके माथे पर शिद्दत से लब रखते अपनी आंखें मीच गया। एक काम दिया तुम दोनों को, वो भी तुम लोग सही तरह से नहीं कर पाए। उस वक्त फरमान राजपूत इंतहाई गुस्से के आलम में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। सर, गोली हमने सीधी हमदान शाह को ही मारी थी, लेकिन उस लड़की ने बीच में आकर काम खराब कर दिया। वो शूटर अपनी सफाई दे रहा था। अब कोई फायदा नहीं था इस बात का। जो काम दिया था वो तुम लोग कर नहीं सके, इसलिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ और मुझे शहर के अंदर दिखाई न देना। फरमान शाह ने वहां से चलता किया। वह अजहद परेशान हो गए थे। अगर इस हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने वसीयत की शर्त पूरी ना की तो उन्हें घर से बेघर होना पड़ता। अब उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि अगली चाल वो क्या चले, कि तभी उनके करीबी दोस्त जावेद अख्तर उनके पास आए और जो उन्होंने बताया, मुझे ये ख्याल पहले क्यों ना आया।
उस पर उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने अपनी दोस्त का शुक्रिया अदा किया और अब एक नया प्लान तरतीब देने लगे। दिल की बाजू में अब काफ़ी हद तक आराम आ गया। हमदान उसका बहुत ख्याल रखा था। कुछ मसले ऐसे हो गए थे कि वो वापस नहीं जा सका और उसने अपनी छुट्टियाँ एक्सटेंड करवा ली थी। वो पहले इस मसले को हल करना चाहता था कि आखिर कौन था जो उनका दुश्मन बना बैठा था। ये काम वो ख़त्म करके ही अपनी ड्यूटी पर वापस जाता। आज उनकी दावत थी हमदान के दोस्त के घर। शाम के 7 बजे घर से निकले। ऐसिल बहुत हद तक हमदान के साथ मुतमईन हो गई थी। गुर्बत के लम्हात में वो बेहद जुनूनी हो जाया करता था, वरना वो उसका बहुत ख्याल रखता था। उसकी और अदनान की आदत में बहुत फ़र्क था। जितना वो सब्र वाला और तहम्मुल मजाज था, हमदान उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था और ख़ासकर अपने ज़ुमाइनी अल्फाज से उसकी जान अजाब किए रखता था। शॉल हटाएं एज़ल। वो ड्राइविंग करते उसको बिना देखे बोझल अंदाज में बोला। जी। एज़ल को लगा उसने कुछ गलत सुना है। अपने तन से शॉल को परे हटाएं, मुझे देखना है आपको। अब की बार वो खुमारी भरे अंदाज में बोला। हमदान, हम गाड़ी में हैं। उसने हमदान को एहसास दिलाना चाहा तो मैं ही देखूंगा, इस वक्त ये रोड भी सुनसान है। कोई मसला नहीं, हटाएं जल्दी से। वो तेज लहजे में बोला तो एज़ल ने घबराए हुए लरजते हाथों से अपनी शॉल को उतारते पीछे किया। उसके जिस्म की खूबसूरत रनाइयों को देखते पल में हमदान की आंखों में खुमारी उभरी थी। खींच कर उसे अपनी गोद में किया। गाड़ी की स्पीड भी स्लो कर दी। हमदान, क्या कर रहे हैं? ध्यान से गाड़ी चलाएं। वो घबराई थी। जबकि हमदान होश में होता तो कुछ सुनता ना। उसकी धड़कनों पर झुकता अपना नरम गरम लम्स बखेरता जुनूनी सा होने लगा। एज़ल को घबराहट सी हुई। वो गाड़ी ड्राइव करते भी रोमांस से बाज नहीं आ रहा था। उसे डर था कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि वो एक आर्मी ऑफिसर था। वो क्या कुछ कर सकता था, वो सोच भी नहीं सकती थी। अचानक ही हमदान को महसूस हुआ कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है। वैजल के लबों पर झुका हुआ था, जबकि बहक व्यू मिरर से आती गाड़ी को भी फोकस किए हुए था। हमदान ने स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई थी। एज़ल ने गहरी सांस से उसकी शर्ट को मुट्ठी में दबोचा। उसके होंठों पर गिरफ्त भी सख्तर होती जा रही थी। एकदम से उसने एज़ल के लबों को गिरफ्त से आज़ादी देते पैसेंजर सीट पर बिठाया और गाड़ी को फुल स्पीड पे बढ़ा दिया। एज़ल, सीट बेल्ट बांधे फौरन, चौकन्ना होता बोला। एज़ल के हाथों में लरजाहट सी होने लगी। एज़ल, नीचे झुक जाओ। वो तेज आवाज में बोलता उसे सीट के नीचे कर गया। पीछे वाली गाड़ी से फायर हो रहे थे। हमदान ने डैशबोर्ड से गन निकालते उसे लोड करते हाथ से स्टीयरिंग संभालते बहुत ताक के पीछे वाली गाड़ी के टायर पर फायर किया था। वो बुरी तरह लड़खड़ाई। वो अनबैलेंस हुई। हमदान ने गाड़ी को एक झटके से रोका। फोन पे वो अपनी टीम को भी इतला कर चुका था और पुलिस ऑफिसर एसपी शहजाद को भी। एज़ल, गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी मतलब कुछ भी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे वार्न करता हुआ खुद गाड़ी से नीचे उतरा और पिछली गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वो 3 से 4 आदमी थे। इनमें से 2 तो जख्मी हो गए, जबकि बाकी 2 अभी भी लड़ने की पोजीशन में थे। उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई करते हमदान का मुकाबला करना चाहा, लेकिन हमदान के सामने वो ज़्यादा देर टिक ना पाई और हमदान बहुत महारत से अकेला उन पर भारी पड़ता उन्हें ढेर कर चुका था। उसी वक्त पुलिस की भारी नफरी वहां आन मौजूद हुई। सबको हिरासत में ले लिया गया। सर, ये किराए के गुंडे हैं। इन्हें आपको हरासा करने के लिए हायर किया गया है। इंस्पेक्टर रमीज के बताने पर उसका दिल जोरों से धड़का। एक तरफ वो मात खा गया था। उसे अपने इर्द गिर्द कुछ गलत वाइब्स आती महसूस हो गई। वो पलटा था। वो भागा था, गाड़ी तक आया तो उसका दिल धड़कना भूल गया था। वो गाड़ी में ना थी। हाथ पैर उसके सुन पड़ने लगे। ये सब ट्रेप था। वो फंस गया था इस ट्रेप में। उसने अपनी आंखें मीच कर खोली। नहीं, वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था। उसे अपनी अशकम को बचाना था। उसे एज़ल हमदान शाह को बचाना था। उसे अपनी जान को बचाना था। वो सब तरफ देखता मुतमईन अंदाज में वापस गाड़ी में बैठा। उसने मोबाइल को लैपटॉप के साथ जोड़ा और फिर तेजी से उंगलियां चलाई और लोकेशन उसके सामने थी। वो अपने गिर्द शॉल को लपेटे उनके साथ घसीटी चली जा रही थी। उसे ले जाते कमरे में कैद कर दिया गया। खोलो दरवाज़ा, वो चिल्ला रही थी, पर किसी ने उसकी आवाज़ पर कान ना धरे। वो रोते हुए वहीं एक तरफ दीवार के साथ टेक लगाते बैठ गई। रह रहकर उसे हमदान की याद आ रही थी। वो क्यों ना उसकी हिफाजत कर सका। उसे बेदर्दी से अपने आंसू पूंछे और घुटनों में सर दिए बैठ गई। आपको माफ़ नहीं करूंगी हमदान शाह, मेरा ज़रा एहसास नहीं। जब देखो जहाँ देखो रोमांस, तरसा हुआ बंदा मिल गया मुझे। वो आंखों में आंसू लिए अपने लबों को गुस्से से जोर जोर से रगड़ती उन्हें
مزید گلال کر کے کہ تبھی دروازہ کھلا۔ ایزل نے خود کو شال میں اچھی طرح لپیٹا۔ آنے والی ہستی کو دیکھ ایزل کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ تایا جان، آپ ایسا کیسے ممکن ہے؟ حمدان شاہ، تمہارے ہوتے کوئی کیسے ہماری ایزل کو کڈنیپ کر کے لے کر جا سکتا ہے؟ مکرم شاہ پریشانی سے بولے۔ کیونکہ آپ کا بیٹا چاہتا تھا کہ وہ کڈنیپ ہو۔ حمدان کی بات پر الجھتے ہوئے سے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ تم جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ اب کی بار انہیں سخت شوق لگا۔ شاید، لیکن آپ فکر نہ کریں، جب تک حمدان کے سینے میں سانسیں چل رہی ہیں نا، تب تک ایزل حمدان شاہ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ پرجوکین لہجے میں کہتا ان کی تسلی کروا گیا۔ پر جب تک ایزل واپس نہیں آ جاتا تب تک وہ گھر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اس وقت وہ حمدان کے خفیہ فلیٹ پہ تھے۔ مکرم شاہ کو بلوا کر انہیں ساری حقیقت بتاتے اب اپنی ٹیم کے ساتھ مشن پر جا رہا تھا۔ دعا کیجیے گا بابا، وہ آنکھوں میں جیت کی سی سرشاری لیے بولا۔ فی امان اللہ، وہ دل سے دعا دیتے اسے رخصت کر کے۔ تایا جان، ہاں مجھے لگا تم مجھے پہچان بھی نہیں پاؤ گی، پر تمہاری یادداشت تو کافی اچھی ہے۔ انہوں نے مسکراتے تعریف کی۔ آپ نے مجھے کیوں کڈنیپ کیا تایا جان؟ وہ معصوم ابھی بھی ان سے سوال کر رہی تھی۔ دیکھو ایزل، میری تمہارے ساتھ کوئی پرسنل دشمنی نہیں، بس ان پیپرز پر سائن کر دو، تمہیں باحفاظت تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ انہوں نے ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ خاص نہیں، بس اتنا لکھا ہے کہ تم اپنے نام ہوئی ساری جائیداد اور بزنس اپنے تایا جان فرمان شاہ یعنی کہ میرے نام کرے ہو۔ لیکن تایا جان، سب کچھ آپ کا ہی تو ہے، آپ کے پاس ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ ہاں، لیکن تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے سب تمہارے نام کر دیا، اب تم باپ بھی وہ سب میرے نام کر دو، ورنہ… وہ جو 1 منٹ کی دیری کیے بنا ان پیپرز پر سائن کرنے کو تیار ہو گئی تھی، ان کے ورنہ کہنے پر چونکی۔ ورنہ کیا تایا جان؟ ورنہ ایک بار پھر بیوہ ہونے کو تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کے کان کے پاس جاتے سرگوشی کی، جسے سنتے وہ زلزلوں کی زد میں آئی۔ بیوہ؟ اس کی آنکھوں سے خاموشی آنسو بہنے لگے۔ آپ نے عدنان کو… اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ بہت پاورفل پلان تھا اس کی ڈیتھ کے بعد تمہاری عدت ختم ہوتے تمہارا نکاح بہزاد سے کروانا تھا، پر پھر سے اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ تمہارا نکاح کروا دیا۔ اب آخری حل یہی ہے کہ ان پیپرز پر سائن کرو، اپنے شوہر کی جان بچا لو۔ ضروری نہیں ہر بار نشانہ چک جائے۔ لمحہ بہ لمحہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اب سوچنا بند کرو اور سائن کرو، فرمان راجپوت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایزل نے وہ پیپر سامنے کیے۔ اسے لگا وہ ان پر سائن کر کے عدنان کے ساتھ زیادتی کر دے گی۔ اس سب کے لیے عدنان کی جان چلی گئی۔ کیا انسانی جان کی کوئی قدر نہیں رہی تھی؟ وہ بہت دکھ سے اپنے تایا کو دیکھنے لگی۔ کاش تایا جان، آپ نے ایک بار پیار سے مجھے کہا ہوتا تو آنکھیں بند کر کے سب پیپرز پہ سائن کر دیتی، بس سب آپ کے نام کر دیتی۔ لیکن آپ نے ایک جان لی ہے، عدنان کو مار ڈالا۔ حمدان میرے شوہر کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا کچھ ہو جانے کے بعد ان پیپرز پر سائن کروں گی؟ اب کی بار اس کا لہجہ سخت ہوا۔ فرمان صاحب کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا، اور اگلی پل ایزل نے ان کی نظروں کے سامنے وہ پیپرز پھاڑتے ہوئے ان کے منہ پر اچھال دیا۔ سر حملہ ہو گیا، جلدی نکلے یہاں سے۔ اسے پہلے کہ فرمان شاہ کچھ کر پاتے، ان کے آدمی نے اندر آتے انہیں اطلاع دی، تو وہ بری طرح ہڑبڑا گئے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ جگہ کا ایڈریس ان کو کیسے پتہ چلا؟ وہ باہر بھاگے تھے کہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ تبھی حمدان وہاں آتا دکھائی دیا کہ زوردار مکہ فرمان شاہ کے جبڑے پر دے مارا۔ ایزل سہم گئی۔ یہ میرے بھائی کو مارنے کے لیے ایک اور گھنسا مارا، یہ گولی چلانے کے لیے، ساتھ ایک اور مکہ جڑا، یہ میری بیوی کو کڈنیپ کرنے کے لیے۔ آخری مکہ کچھ زیادہ ہی زوردار تھا کہ وہ ہوش و حواس ہوتے زمین بوس ہوئے۔ انسپیکٹر انہیں اٹھاتے باہر نکلے تھے، جبکہ حمدان نے آگے بڑھتے ایزل کو اپنے سینے سے لگایا۔ ایزل کو لگا دنیا جہاں کا سکون ان باہوں میں ہے۔ حمدان نے ایزل کی پروٹیکشن کی وجہ سے خاص جیب اس کے کندھے کے ایک طرف دھڑکن کے اوپر پیوست کر دی، جس کے بارے میں ایزل نہیں جانتی تھی۔ لیکن وہ جہاں کہیں بھی چلی جائے، حمدان اس تک بہت آرام سے پہنچ سکتا ہے۔ اور کتنا تیار ہونا مسز، آج وہ سب خاندان میں ایک شادی پر جا رہے تھے۔ ایزل نے کانوں میں جھمکے پہنے تو حمدان دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت پیاری تھی، سر سے پیر تک خوبصورتی کا اعلیٰ شاہکار۔ یو آر سو بیوٹیفل۔ بس اپنے سامنے کرتا اس کے ہلکے نیوڈ رنگ سے رنگے لبوں پر جھکنے لگا کہ ایزل نے روک دیا۔ حمدان پلیز مت خراب کریں، آگے ہی دیر ہو رہی ہے۔ وہ منمنائی۔ اس کا یوں حمدان کو پیچھے کرنا حمدان کو سخت تیش دلا گیا، اور وہ غصے سے اس کے لبوں پر جھکتا اسے اپنی گرفت میں لے گیا۔
اس کا سانس بری طرح اکھڑنے لگا، لیکن ہمدان کو اس پر ترس نہ آیا۔ اچھے سے اپنی تشنگی مٹاتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو وہ لڑکھڑا کے اور ہمدان کے سینے پر اپنا سر رکھے اس نے اپنے سینے میں اسے بھینچا اور اس کے کندھے پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ آپ بہت ظالم ہیں ہمدان، وہ اس کے سینے سے لگے اسی کا شکوہ کر رہی تھی۔ ظلم کیا ہوتا ہے آج رات بتاؤں گا، تم میرا ایمان ڈگمگا رہی ہو۔ جی نہیں شاہ صاحب، میں آپ کا ایمان مکمل کرتی۔ اچانک سے اسے وامٹنگ ہونے لگی تو وہ باتھ روم کی جانب لپکی۔ آر یو اوکے؟ اس کے پاس جاتے اس کی کمر سے ہلاتے فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ معلوم نہیں، بس بار بار کہہ آ رہی ہے، وہ نڈھال سی ہوگی۔ ہمدان نے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ چلیں ڈاکٹر پر لے چلو۔ نہیں، آج وہ شادی پہ جانا، ایزل نے ٹوکا۔ آپ سے زیادہ کچھ ضروری نہیں جانے اشکم، چلیں میرے ساتھ۔ اور وہ ماما کو بتا کر اسے ہاسپٹل لے آیا، جہاں ایک بہت بڑی خوشخبری سننے کو ملی تھی۔ وہ جڑواں بیبیز کا باپ بننے والا تھا۔ ایزل، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے جو آپ نے مجھے تھی۔ وہ گاڑی میں واپس بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ سب آپ کی محنت ہے۔ زبان دانتوں تلے دبا کی، پر اس کی بات سنتا ہمدان کا کہہ کافی جی جاندار تھا۔ یو لائک مائی محنت؟ اسے ایک آنکھ ونک کرتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ آپ اتنے زیادہ رومانٹک نکلیں گے ہمدان، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ اور آپ اتنی شائع نکلی، وہ مسکرایا۔ آپ اس قدر بے باک سے ہیں، شرم تو آ جاتی ہے نا۔ اب وہ کھل کر اس سے ہر بات شیئر کر لیا کرتی تھی اور ہمدان کو اس کے اس انداز پر خوشی ہوتی تھی۔ ہمدان نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے لبوں سے لگایا۔ تھینکس یار۔ اس کی چاہت پر وہ شرما کر پلکیں جھکا دی۔ شاہ ہاؤس میں خوشیوں کا سما تھا۔ ایک ساتھ دو بچوں کے آنے کی خوشی میں پورا گھر سجایا گیا، صدقہ خیرات دی گئی، دعائیں دی گئی۔ وہ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ دوسری طرف فرمان راجپوت کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے خلاف ثبوت عدالت میں پیش ہوتی عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنا دی۔ ایزل نے ساری جائیداد، دھن دولت سب بہزاد کے نام کر دیا۔ اسے دھن دولت سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن فرمان راجپوت کو سزا ضرور دلوانا چاہتی تھی کیونکہ وہ قاتل تھا۔ 8 ماہ بعد وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے آنکھیں میچ گئی۔ ہمدان نے فوراً لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے فوراً بڑھ کے اسے تھاما۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو نا؟ اس کے پیٹ کو چھوتا پریشان ہوا۔ کک لگائی، وہ منمناتے ہوئے بولتی شکایت لگا رہی تھی، جس پہ ہمدان کے چہرے کو مسکان نے چھوا اور آگے بڑھ کر اس کے پیٹ پر لب رکھے۔ میری جان ہے دونوں، اور ان کی ماں میری راضی اشکم۔ اس کے لبوں پر محبت بھرا لمس چھوڑتا گہرا مسکرایا۔ ایزل بھی اسودہ سی اس کے سینے سے لگی مسکرا دی۔